شہر بنگلور کے دارالعلوم سبیل الرشاد میں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا کی جانب سے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تعلیمی تحریک مشن 2050 کا آغاز کیا گیا۔ اس اجلاس میں متعدد معروف دینی و عصری تعلیمی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی اور معروف عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے ساتھ ملت میں تعلیمی ترقی کے متعلق بحث کی۔ اس موقع پر آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ ادارے کے مشن 2050 کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، نوجوانوں کی تعلیم کے لیے نئی جہتوں کا خاکہ تیار کرنے، نت نئے چیلنجز اور موجودہ حالات کے پیش نظر غیر یقینی مستقبل کا کامیابی سے سامنا کرنے کے تئیں ملی کونسل کی بھرپور کوششیں شروع ہو چکی ہیں کہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم رکھیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں آپسی اختلاف سے پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم پر ہماری توجہ بڑھائی جائے، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے کوئی قوم سربلندی حاصل کرتی ہے۔ جو قوم تعداد میں بہت زیادہ ہو لیکن علم سے محروم ہو، اس کی مثال مٹی کے ڈھیر کی ہے جو انسان کے قدموں میں روندا جاتا ہے۔ اور کسی قوم میں افراد کم ہوں لیکن تعلیم سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہو، کہ ان کی حیثیت اس ہیرے کی ہوتی ہے جس کو کیچڑ میں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور حالات جیسے کچھ بھی ہوں اپنے دینی اقدار پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی جنرل سیکریٹری مولانا سلیمان خان نے بتایا کہ اجلاس میں ملت کی تعلیمی ارتقاء کی مشن 2050 تحریک کو زمینی سطح پر نافذ کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کے ایک کانفیڈریشن کی تشکیل دی جائے گی۔ ملی کونسل کا اس مشن کے تحت مقصد ہے، یعنی 2050 تک ہمارے تمام اس وقت کے 25 سال کو پہنچے ہوئے نوجوان اپنی تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو مکمل کیے ہوئے ہوں اور کوئی مسلمان بچہ اسکول سے باہر نہ رہے، اور تو مختلف جو شعبجات ہیں تعلیم کے اس میں ہمارے بچے جو ہے آگے بڑھیں۔ اس سلسلے میں جو اقدامات یعنی تعلیمی اداروں کے ذمہ داران ملی کونسل کے اشتراک سے کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایک کوئی کنفیڈریشن اداروں کا، تعلیمی اداروں کا قائم کیا جائے گا، اور آئندہ دنوں میں ایک سمپوزیم جو ہے مختلف تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کے مشورے کے لیے طلب کی جائے گی، جس میں آگے کا لاہی عمل تیار کیا جائے گا۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔